شب قدر کا نشان، اے شہر تیرا ڈھونڈنے کی لگی شب قدر کا نشان، ہر شب ہے شب قدر گر تو ہے قدردار. آپ تھے جو ہمارے پاس آئے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ آپ ہمارے پاس ہمارے مسائل سننے کے لیے آئے. یہ بہت بڑی آپ کے حضرت انسانی کا رول ہے، اور اس کے اوپر جو شکایات آپ کو گائیں گی ان کے اوپر آپ نے اپنا رول بھی دینا ہوگا. میرا جو مطالبہ تھا سڑک پر میرا مطالبہ تھا میرے کا جو قیامت کیا وہ قیامت کے طور پر اس لیے کیا کہ یہ جو ریاست کی صورت حال ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے بجلی کے بلوں بجلی کے بوکس بلنگ جو ڈاکٹر صاحب کو بات کی اس پر بات کروں میں اپنے وہ خود بندہ ہوں جس سے 25,000 کی جگہ 50,000 کروایا ہے. بوکس بلنگ ہوتی ہے، میرے کو سارا کارڈ بھی موجود ہے. بوکس بلنگ ہوتی ہے اور میٹر ریڈنگ کے بغیر ہم ڈال دیا جاتا ہے بل. اس کا بھی ادارہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جو باقاعدہ میٹر ریڈنگ کے لیے کوئی فارمولا دیا جائے ان کو ملازم کو کسی کو تو میں پھر بھی زیادہ بات کرتی ہوں. اس کے بعد میں ساجد صاحب صدر یونین بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا اور اس امید کے ساتھ کہ آج کی یہ سیشن اور یہ بیٹھک ماضی کی روایات کے برخلاف ہوں گی، کیونکہ ماضی کی روایات بڑی بھیانک ہیں. یہاں کھلی کچہریاں لگتی رہی، یہاں لوگ اپنے مسائل لے کے ریاست کے دہلیز پہ دستک دیتے رہے، لیکن اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا اور ریاست سے ہمیشہ لوگوں کو مایوسی رہی. ہم امید کرتے ہیں کہ اس مایوسی کو آج یہاں کے ذمہ داران ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جناب ڈی سی صاحب، 22 سال کی یہاں کے عوام کی جدوجہد کے نتیجہ میں، ایفرٹ کے نتیجہ میں، اور یہاں کے عوام کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا، مسئلہ تھا پانی، جو آج کے تمام انسانوں کی بیسک ضرورت ہے اور زندگی ہے پانی. اس پانی سے یہاں کے لوگ محروم ہیں اور آج بھی گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. 22 سال کے بعد پانی کی اسکیم کا ایک منصوبہ ہمیں دیا گیا ماضی کی حکومت نے، اس کے اوپر کام کا آغاز ہوا، لیکن بدقسمتی کہ وہ جو ادارہ جس کے اندر وہ کام تھا اس ادارے نے 18 کروڑ روپیہ اس قوم کا ہڑپ کر دیا، اور وہ منصوبہ یہاں کی عوام، یہاں کی ریاست اور یہاں کے حکمرانوں کے منہ پہ ایک بڑا تماچا ہے کہ کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ دن کی اجالوں میں وہ 18 کروڑ کرپشن کی نظر ہو گیا. اس سے بھی زیادہ ستم ظرفی یہ کہ ہم نے تمام دہلیزوں پہ دستک دی، یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے لے کر آپ کے آفس تک، اور آپ کے آفس سے لے کر ڈویژن ہیڈ کوارٹر تک ہم نے حاکم والا کی توجہ اس طرح مرکوز کروائی، لیکن کسی بھی آفس کے اندر سے کسی بھی ذمہ دار نے ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور پھر ہمارا سفر یہاں تک رکا نہیں، ہم حکومت کے پاس کے بارہا مرتبہ حکمرانوں کے پاس گئے اس حوالے سے کہ یہ 18 کروڑ کرپشن کی نظر ہو گیا، ہمیں پانی مت دو، لیکن یہ اس قوم کے خون پسینے کی کمائی سے حاصل شدہ ٹیکس اس کے محافظ ہیں آپ، اور اس کو محفوظ کیا جائے اور ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ اندر میری ریاست کے اندر یہ معاشی دہشت گرد دوبارہ اس طرح کے اقدام نہ کریں. لیکن اس معاشی دہشت گردوں کی اس ریاست نے پشت بنائی کی، یہاں کی حکمرانوں نے پشت بنائی کی. پھر ہم ایک احتساب کا ادارہ، ایک احتساب کی عدالت اس ریاست کے اوپر قائم ہے، اور جو سالانہ کروڑوں روپے ٹیکسز آپ کی جیبوں سے بھی لیتے ہیں اور یہاں کی عام عوام کی جیبوں سے لیتے ہیں، ہم نے اس کی دہلیز پہ دستک دی. 1 سال گزرنے کے باوجود احتساب کی انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ چیز ڈکلیئر کی کہ 5 سے 7 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی. آپ کی ضلعی انتظامیہ، آپ کے آفس سے ایک لیٹر وزیر اعظم کو جاتا ہے، کمشنر صاحب کے آفس سے ایک رپورٹ وزیر اعظم کو جاتی ہے کہ 10 سے 12 کروڑ کی کرپشن ہوئی. 6 سے 8 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی. اور جناب ڈی سی صاحب، اس کا عمل پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سڑکیں بند ہوتی ہیں تو یہاں کی عوام ریئیکشن کرتی ہے ریاست کے خلاف، پھر ریاست کمزور ہوتی ہے. ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں میں کہ کمشنر
और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने 2019 में 25 जनवरी 2019 को शाहराए गाजी मिलत रियाड़ी के मकाम पे यहाँ की आवाम के साथ इन रिटन एग्रीमेंट किया, रियासत से वादा किया, यहाँ की आवाम से। रियासत ने बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट लेटर पैड पे लिख के दिया कि आपकी ये सड़क जो 50 की दहाई में कायम हुई, जिस सड़क से गुजर कर रावला कोट कायम हुआ, हजीरा कायम हुआ, आवासपुर कायम हुआ, फॉरवर्ड कोटा कायम हुआ, इस सड़क को रिकंडीशन की जाती है और इससे लाखों की आबादी मुस्तफीद है। मांग थोड़ा रावला कोट रोड हमारे साथ तहरीर माहिदा किया जाता है कि आपको ये सड़क दी जाएगी। पहले स्टेप में उन्होंने 50 किलोमीटर का माहिदा किया, फिर एक हफ्ते के बाद उसको अब उन्होंने यू टर्न लिया। इंतज़ामिया ने कहा कि हम आपको 18 किलोमीटर सड़क देते हैं। हमने कहा चलो कोई मसला नहीं, आप ये दे दें, आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेकर जाएंगे। फिर वो 14 किलोमीटर पर और आखिर में 7 किलोमीटर पे आए। जनाब डीसी साहब 4 साल गुजरने के बावजूद, रियासत ने बारहा मरतबा वादे करने के बावजूद आज तक उस सड़क का काम ना हो सका और बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। सड़क पे हादसा की वजह से मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश कर रही है और लाखों करोड़ों रुपए लोगों के नुकसान हो गए। रोज़ाना यहाँ गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, कीमती गाड़ियाँ लोगों की ज़ाया हो रही हैं। मैं आपकी इस बात की तरफ करवाना चाहता हूँ। तीसरी गुजारिश जनाब डीसी साहब, ये तहसील हेडक्वार्टर है थोराट, 2013 में तहसील हेडक्वार्टर कायम हुआ। इस रियासत की बदकिस्मती और नायाली देखें आप कि तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ लाखों की आबादी है, 3 से 4 यूनियन काउंसिल का ये मरकज़ है, लेकिन यहाँ आज भी मेरे पास डॉक्टर नहीं है यहाँ हॉस्पिटल में बैठने के। यहाँ मुलाजमीन तनख्वाहें लेते हैं घरों में बैठ के, लेकिन यहाँ किसी ऑफिस में आने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो इस सब डिवीज़न के बाला ऑफिसर हैं, इन्हीं से रियासतें कायम होती हैं, रियासतें मजबूत और मुस्तहकम होती हैं। वो आज भी एक ढाबे में बैठा हुआ है। जब एक असिस्टेंट कमिश्नर खुद ढाबे या झोपड़ी में बैठा होगा तो फिर मुझ जैसा एक आम आदमी उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनके किसी फैसले को फॉलो नहीं करेगा। आज तक उनका आप अपना दफ्तर यहाँ कायम नहीं करवा सके। यहाँ अगर कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए हमें एलिसोजल जाना पड़ता है। ये कितना शर्मनाक अमल और कितनी बड़ी ज़्यादती है यहाँ के अवाम के साथ। आपकी तवज्जो चाहता हूँ मैं इस तरह। और मैं 13 साल गुजरने के बावजूद यहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ के ताजर महंगाई या कुछ इस तरह का, हम उनकी इस बात की कदर करते हैं और हम कहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए हर मुमकिन। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये तहसील हेडक्वार्टर है और इसकी सड़क मैं लोगों के चंदे से बनाता हूँ। यहाँ सीवरेज के लिए मैं लोगों के चंदे करके यहाँ की नालियों को ठीक करवाता हूँ। यहाँ की स्ट्रीट लाइट के लिए मैं लोगों से चंदा लेके यहाँ को रात को बाज़ार में रोशनी का बंदोबस्त करते हैं। यहाँ आज भी कूड़ा क्रिकेट माहौलियाती आलूदगी पूरी दुनिया का मसला और पूरी दुनिया इस पर फोकस कर रही है, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं उस बदकिस्मत रियासत से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसे इससे गर्ज ही कोई नहीं है। आज भी हम अपनी मदद आप इस बाज़ार की सफाई के लिए बंदोबस्त करते हैं। रियासत ने एक छोटा सा बेलचा या एक झाड़ू तक हमें नहीं दिया और हमारे पास कोई सरकारी तौर पे खाकरूफ का बंदोबस्त नहीं है। आज 4 सालों से हम आपकी घर की दहलीज पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें कम से कम कोई एक छोटा सा रक्षा दे दे। 2-2.5 लाख का रक्षा ये रियासत हमें मुहैया नहीं कर रही है। आपने भी हमारे साथ वादा किया। आपसे पहले जितने लोग यहाँ रावला कोट में तैनात रहे उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर, वफूद की बुनियाद पर खत लिखते रहे, मिन्नत समाजित करते रहे कि एक कम से कम रक्षा तो हमें इस थोराट तहसील हेडक्वार्टर है, इतना बड़ा 1200-1500 शॉप्स हैं यहाँ और दीगर इदारे, तो यहाँ कूड़ा क्रिकेट के लिए उसको ठिकाने लगाने के लिए हमें एक रक्षा दिया जाए, लेकिन इस रियासत ने हमें वो भी नहीं दिया। हम बड़े मायूस हो चुके हैं आपकी इस रियासत से
آپ کی اس ریاستی اقدامات سے، اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آخری بات کر کے کہ یہ ریاست میرے باپ دادا نے خون دے کر اپنی زندہ کھالیں کھنچوا کر حاصل کی تھی۔ ہم اس ریاست کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس ریاست کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس ریاست کو روزانہ کمزور کرتے ہیں، اس ریاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے آفیسران سیاسی بالادستی سے باہر نکل کے، سیاسی چاکری سے باہر نکل کے بینگ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اور ایک گزارش انہوں نے کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2005 کے زلزلے میں زراعت آج پوری دنیا کہ جو بھی ایڈوانس کنٹری ہیں ان کا دارومدار اس کی زراعت پہ ہے۔ آج ہم روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں، اور یہاں کی حالت یہ ہے، میری ریاست کی اور میرے ریاست کے نائب چور حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ 2005 کے زلزلے میں یہاں فنڈ آتا ہے اور بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے۔ پہلے سے ایک زراعت کی بلڈنگ موجود تھی، فنکشنل تھی، اس کو اکھاڑ کے ایک نئی بلڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کا آغاز ہوا کام کا، اور وہ بلڈنگ آپ دیکھیں کہ آج تک 20 سال گزرنے کے بعد بھی محکمہ زراعت کی ایک آپ بلڈنگ نہیں تعمیر کروا سکے۔ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آزاد کشمیر اور پاکستان اور حکومت کا فنڈ نہیں تھا، وہ صدقے اور خیرات کے پیسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، وہ یہاں لگنے چاہیے اور وہ بلڈنگ تعمیر ہونی چاہیے تاکہ لوگ زراعت کی طرف ان کی توجہ مرکوز ہو سکے۔ آپ سے تمام کا شکریہ۔ اپنا نام